حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج اللہ کی مخلوق جنات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور چند اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کن کن معلومات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی معلومات جنات کے بارے میں آج ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بتائیں گے کہ جنات کی کتنی قسم ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم بتائیں گے کہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہم بتائیں گے کہ جنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہم بتائیں گے کہ جنات کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ پھر چھٹے نمبر پہ جو ہم بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص آصف زدہ یعنی کسی آدمی کے اوپر جنات کا اثر ہے اور جنات نے اس کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے یا جنات کا اثر اس پر ہے، تو اس کے علامات، اس کی پہچان، اس کی شناخت ہم کیسے کریں گے۔ پھر ہم ساتویں نمبر پر یہ جانیں گے کہ جس شخص کے اوپر آصف ہے یعنی جنات، شیاطین، خبیث، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم کیسے خود پتہ کریں گے، کیسے ہم خود جانچیں گے، ہم کیسے جانچ کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی آصف زدہ ہے یا نہیں۔ ہم خود جانچنے کا طریقہ بتائیں گے۔ پھر لاسٹ میں چند احتیاط بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ہر پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے، ہر بات کو جو ہے مفصل سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، خصوصاً علامات کو سمجھیں اور جانچنے کے طریقے کو سمجھیں، اور احتیاط کو تو ضرور سمجھیں کہ کن چیزوں سے احتیاط برتنی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ ان کے سواری کو ٹھوکر لگی اور سواری گر گئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان ذلیل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ جملہ بولو گے کہ شیطان ذلیل ہو تو وہ پھول کر کے پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اللہ کا نام لو گے تو اللہ کا نام لینے سے شیطان مکھی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک پتہ چلا کہ جب بھی شیطان جو ہے کسی نہ کسی شکل میں ہمیں پریشان کرے تو اللہ کا نام لینا ہے، اس سے شیطان جو ہے ذلیل و خوار ہوگا اور شیطان کی ہستی ختم ہوگی، چھوٹی اس کی ہستی بگڑ جائے گی، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مکھی بن جائے گا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں میں جو سب سے اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان ہے، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کو نور سے بنایا۔ لیکن جب جنات کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنات کو آگ سے بنایا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے بنایا انسان کو اور جو ہے جنات کو آگ سے بنایا۔ یہ قرآن میں تذکرہ ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر ہم یہ اب سمجھیں گے کہ جنات کی کتنی قسم ہیں۔ اس کے لیے ہم سمجھیں گے کہ جنات کی 3 قسم ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے
جو ہوا کی شکل میں اڑتے ہیں، گردش کرتے ہیں، ہوا کی شکل میں اڑتے ہیں اور گردش کرتے ہیں، اور کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں ہوا کی شکل میں جا کر کے۔ اور جب یہ پہلی قسم والے شیاطین، جن اور جنات یا عاصب جب اڑتے ہیں ہوا کی شکل میں، کسی انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ مرض کی شکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو جنات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکل بدلتے رہتے ہیں، کبھی جانور کی شکل، کتا، بلی، سانپ، اس طرح کے شکل کو بدلتے رہتے ہیں، ان کے شکل میں تغیر آتا رہتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو ہے عاصب یعنی جنات کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، اور میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ خصوصی طور سے یہ جمائی کے وقت منہ میں داخل ہوتے ہیں اس طرح کے جنات، اور کھانے کے ساتھ، نوالے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جنات کو ساحر لوگ بھی کسی انسان پر داخل کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم والے جنات ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی اس سے حفاظت فرمائے، چونکہ یہ جب یہ جنات انسان کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو انسان کو مجنون، پاگل، دیوانہ بنا دیتا ہے اور اس کے عقل کو مفقود کر دیتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے چوتھے نمبر کی چیز کہ جن کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، جنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے بارے میں کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے کہ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی حضرت انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت اس کی ختم کر دیں گے، سلب کر دیں گے۔ جنت کے اندر ہم تو ان لوگوں کو دیکھ لیں گے، جناتوں کو ہم انسان دیکھیں گے، لیکن جنات ہم انسانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے پانچویں نمبر پر کہ کیا جنات کو علم غیب ہے یا نہیں، کیا جنات غیب کی بات بتا سکتا ہے؟ جس طرح سے عاملین دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے عاملین کا کہنا ہے کہ میں جناتوں کے ذریعے سے فلاں جگہ کی خبر، فلاں جگہ کا علم، فلاں جگہ کی بات ہم بتا سکتے ہیں، تو یہ علم ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا باریکی سے سمجھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو جناتوں کے ذریعے بنایا۔ یہ سارے لوگوں کے علم میں کہ بیت المقدس قبلہ اول کو اللہ تبارک و تعالی، یعنی مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اسے، کہ مسجد اقصی بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے جو ہے جناتوں سے بنوایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پہ، لاٹھی پہ ٹیک لگا کر کے اس طریقے سے شیشہ کے اندر بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور جنات سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے، ان کے روب و دبدبا سے، ان کے روب سے خائف ہو کر کے بیت المقدس میں کام کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جنات جب تھک جاتے تھے تو پلٹ کر دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یا سو گئے۔ حالانکہ جو ہے کتابوں میں ہے، تفسیر میں ہے، احادیث میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال اسی صورت میں ہوا کہ وہ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، درحال کہ جنات کام کر رہے تھے۔ جنات جب دیکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو لاٹھی میں اسی طرح ٹیک لگا، ان کو لگا کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس روب میں وہ کام کرتے چلے گئے۔ جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا، گھن نے اس کو کھا لیا اور لکڑی ٹوٹی، تو سلیمان علیہ السلام جب گرے تب جنات کو لگا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اسے علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی خبر اسے مل جاتی اور وہ کام سے فارغ ہو کر بھاگ جاتا۔ تو شیاطین کو، جناتوں کو علم غیب نہیں ہے، اور وہی چیز کو وہ جانتے ہیں جو چیز انہیں بتایا جاتا ہے یا جن چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اب ہم چھٹے نمبر پر یہ بتائیں گے، اور اسے بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے، کہ جس شخص کو عاصب کا اثر، یعنی جنات کا اثر یا خبیث کا اثر یا گندے عاصب کا اثر ہو یا ابلیس کا اثر ہو، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟
اس کی علامتیں کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم 13 جو ہے علامت بتائیں گے، 13 پہچان بتائیں گے۔ ان 13 پہچان کو ہم غور کریں، اس میں سے اگر 70 یا 80% اگر یہ چیزیں ملتی ہوئی ہم بتائیں گے کہ اس میں جو ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم ان علامتوں کو ہم غور سے اور دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کو آصب یعنی جنات، شیاطین، خبیث کا اثر ہوگا، وہ پلک نہیں جھپکے گا۔ جب انسان کو دیکھے گا تو ٹکٹکی مار کر دیکھے گا، پلک نہیں جھپکے گا۔ پہلی یہ علامت ہوگی کہ ٹکٹکی مار کر دیکھے گا، پلک نہیں جھپکے گا، وہ شخص جس کے اوپر آصب کا اثر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کہ جس شخص کے اوپر آصب کا اثر ہوگا، اس کے پسینے سے، اس کے جسم سے، اس کے کپڑے سے بدبو آئے گی۔ ایک ایسی بدبو آئے گی جو بال کے جلنے یا کھال کے جلنے وغیرہ کی بدبو آتی ہے، اس طرح کی اس کے اندر بدبو آئے گی۔ یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بدبو آئے گی جو اس سے انسان نفرت کرے گا، یہ بدبو۔ تیسرے نمبر پر کہ جس شخص کو آصب کا اثر ہوگا، اس کو کان میں کچھ آوازیں آتی رہیں گی۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میرے کان میں آواز ہے، دیکھو میرے کان میں کچھ سن رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی آواز آئے گی۔ لوگ کہیں گے میں تو نہیں سن رہا ہوں، تم کیوں سن رہے ہو؟ تم ادھر دھیان ہی مت دو، تم ادھر سوچتے ہو، غور کرتے ہو، تمہارا ذہن ادھر ٹکا ہوا ہے، اس لیے جو ہے تمہیں آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کے کان میں آواز سنائی دیتی ہے، تب وہ انسان بولتا ہے۔ تو کان میں کچھ آوازیں آتی رہتی ہے، کبھی گنگناہٹ کی آواز، کبھی جھنگر کی آواز، کبھی گانے کی آواز، کبھی گالی کی آواز، کبھی کسی بات کی آواز، کبھی کسی تانے کی آواز کان میں آتی رہتی ہے، مختلف قسم کی آواز۔ پھر جو ہے چوتھے نمبر پر جو آصب کی علامت ہے، وہ یہ علامت ہے آصب زدہ انسان، یعنی جس کے اوپر جنات کا اثر، وہ انسان کھانا بہت کھائے گا، کھانا کھا لے گا، کچھ دیر کے بعد پھر بھوک لگ جائے گی، کھانا کھا لے گا، پھر کچھ دیر کے بعد بھوک لگ جائے گی۔ وہ انسان کھانا کھا لے گا، پھر کوئی آدمی کھانا کھاتا رہے گا تو اس کی طرف ٹکٹکی مار کر دیکھتا رہے گا کہ مجھے کھانے کے لیے بلائے تو پھر میں کھانا کھا لوں۔ وہ جو کھانا کھاتا ہے تو بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ انسان کھا رہا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کا کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا وہ سپلائی کر دیتا ہے۔ تو ایسا انسان کھانا بہت کھاتا ہے۔ پھر پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ آصب زدہ انسان کے سامنے، یعنی جن کے اوپر جنات یا اس طرح کے اثرات ہیں، اگر اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، تو وہ انسان اس آواز سے، قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے بہت پریشان ہوگا، دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اسی طرح سے آصب زدہ انسان کے سامنے یا جب مسجد میں اذان کی آواز سنے گا تو جب وہ نفرت کرے گا، وہ سوچے گا کیسے جلدی ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو، اذان کیوں اذان ہو رہی ہے، ایک بے چین ہو جائے گا اذان کی آواز سن کر کے۔ پھر ساتویں نمبر پر ہے کہ آصب زدہ انسان ہر کام میں جلدی جلدی کرے گا۔ ایک کام نہیں کہ اب کھانا لا رہا ہے جلدی کھانا لاؤ، کہیں جانا ہے تو جلدی چلو، کہیں سے آ رہا ہے تو جلدی آؤ، کسی کو بلا رہا تو جلدی آؤ، یعنی ہر چیز میں جلدی جلدی کرے گا، ہر چیز میں عجلت کرے گا۔ یہ آصب زدہ کی ایک پہچان ہے۔ پھر آصب زدہ کی ایک اور پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی مرض کے درد ہونا، جیسے کہ سر میں درد ہو رہا، ڈاکٹر سے تمام چیک اپ کرا لیا، تمام جانچ کرا لیا، لیکن درد کی وجہ نہیں پتہ چلی، سر میں ہمیشہ درد، کلیجہ میں ہمیشہ درد، ہاتھ میں درد، پاؤں میں درد، یعنی جسم کے کسی بھی حصہ میں ہمیشہ درد ہونا بغیر کسی مرض کے، اور جانچ کرائے رپورٹ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، لیکن درد ہو رہا ہے، تو یہ آصب کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے ڈراؤنے خواب آنا، عجیب و غریب چیز آنا، یہ بھی آصب کی علامت ہے۔ پھر اسی طریقے سے خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی مجھے دانت کاٹ رہا ہے، جانور دانت کاٹ رہا ہے، کتا بلی دانت کاٹ رہا ہے، یا انسان کوئی دانت کاٹ رہا، تو دانت کاٹنے، دانت کا حملہ اگر خواب میں دیکھے تو یہ بھی آصب کے اثر کی علامت ہے۔ پھر خواب میں جو ہے 12 نمبر پر یہ ہے کہ خواب میں انسان نجاست یعنی غلاظت، پیخانہ، یہ وہ گندی چیزوں کو دیکھنا، صرف گندی چیزوں کو خواب میں دیکھنا، یہ بھی جو ہے آصب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پھر لاسٹ علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں بھینس کو دیکھنا۔ کوئی آدمی آصب زدہ انسان، کوئی بھی انسان خواب میں بھینس کو دیکھتا ہے تو سمجھیے اس کے اوپر بھی آصب ہے۔ اس کے علاوہ بھی
کہ کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، گھبراہٹ وغیرہ کی پریشانی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یا کبھی نفسیاتی ڈاکٹر، سائیکو کے ڈاکٹر کے پاس بھی بسا اوقات ان پریشانیوں میں لوگ بھیج دیتے ہیں کہ ارے فزیشین ڈاکٹر سے، میڈیسن کے ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فکر کر کے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، تو آپ سائیکو، یعنی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو رپورٹ نارمل آ رہا ہے، اور جب بھی آپ کسی کی دوا کھا رہے ہیں تو مرض آپ کا بڑھ جا رہا ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ آصب کا اثر ہے۔ جب دوا کسی بھی ڈاکٹر کی کھانے کی کوشش کی، پوری دنیا پھر لیا، ہر ڈاکٹروں کے پاس جایا، جہاں لوگ بتائے وہاں ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے رپورٹ کروا رہے ہیں، ہارٹ کا رپورٹ کروا رہے ہیں، برین کا رپورٹ کرا رہے ہیں، پورے خون وغیرہ کا جو پورے رپورٹ آپ کے نارمل آ رہے ہیں، لیکن دوا کھا رہے ہیں تو دوا سے پریشانی بڑھ رہی، دوا ریجیکشن کر رہی، دوا کا الٹا ہو رہا، ڈاکٹر کے بتانے پر بھی بار بار دوا بدل کر دے رہے، ڈاکٹر بھی تھک چکے ہیں، تو اور یہ پریشانیاں ہوں تو آپ سمجھیں کہ آصب ہے، اور جب آصب ہے تو ہمیں جانچنا کیسے ہے، تو ہم جانچنے کا بھی طریقہ بتائیں گے، لیکن جب یہ علامتیں ہوں، ان علامتوں کو آپ پرکھ لیں، تو پرکھنے کے بعد آپ اچھے کسی اللہ والے، اچھے عالم جو دیندار ہوں، تقوی والے ہوں، قرآن اور حدیث کا پورا علم رکھنے والے ہوں، اور تو ان سے جا کر ملیں، اپنی پریشانی بتائیں، اور وقت رہتے ہوئے اپنی پریشانی کا حل کریں، ورنہ یہ جنات انسان کو پاگل بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، پورے گھر کا گھر ویران کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں دوڑاتے جو ہے پریشان کر دیتے ہیں، مرض کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب آپ اچھے کسی عالم سے ملیں گے، دیندار سے ملیں گے، اچھے متقی سے ملیں گے، تو یہ وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم وظیفہ بھی بتائیں گے، علاج بھی سب بتائیں گے، اس کو غور سے آپ دیکھتے رہیں، اگلے کلپ کا انتظار کریں جس میں ہم علاج کو بتائیں گے، تو سنیں گے انشاءاللہ علاج میں۔ اب جانچنے کا ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم خود کیسے جانچ سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا، آدھا گلاس پانی لینا، آدھے گلاس پانی میں ہم سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تیسرا کلمہ کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یا قویوں کو ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس گلاس کے پانی میں دم کر دیں گے، آدھے گلاس پانی میں دم کرنے کے بعد آصب زدہ انسان کو جس پر یہ علامتیں ہیں اس کو پلائیں گے، پیتے ہی وہ انسان کی کیفیت بدل جائے گی۔ اگر وہ انسان پریشان ہو رہا ہے، اس کو وہ کڑوا لگ رہا ہے، تیتا لگ رہا ہے، یا اس کی بے چینی بڑھ رہی، یا اس کی پریشانی بڑھ رہی، تو فوری طور سے سمجھ جانا ہے کہ آصب ہے۔ پھر آصب کا جو علاج ہے اس علاج کے بارے میں فکر کرنی ہے آپ کو، کیونکہ اگر ڈاکٹر استورا دے دے اور کہے کہ اپنا استورا کو اس طرح چلا کر کے آپریشن کر لینا ہے، تو انسان کاٹنے کا کچھ اور کاٹ لے گا کچھ۔ ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہر چیز کے جانکار ہوتے ہیں، ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں، ان ماہرین سے آپ ملیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مت جاؤ، یہ مت جاؤ، خود سے کر لو۔ ہر آدمی تو قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا نا، ہر آدمی وظیفے کا عالم تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ الٹا ہو جائے تو الٹے وظیفے کا بھی اثر الٹا ہو جاتا۔ تو دیندار کے پاس، اللہ والے کے پاس عالم ہو جو قرآن و حدیث کا، اس سے آپ ضرور ملیں، خود سے نہ کریں، اور خود سے کر کے خطا خود کنت تہمت دیہت استاد را، یعنی خود غلطی کریں گے اور شیطان کی غلطی بتائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھے عالم سے ملنا، اللہ والے سے ملنا جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہوں، ان سے مل کر اپنی پریشانی کو حل کرنا۔ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ کس طرح جانچ کا۔ پھر لاسٹ میں ہم کچھ احتیاط بتائیں گے جو اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ کوئلہ کے اوپر پیشاب نہ کریں، ہڈیوں کے اوپر غلاظت نہ پھینکیں، ہڈی کو کنارے میں حفاظت کے ساتھ رکھیں، کیونکہ جناتوں کی یہ غذا ہے، ان کی غذا کوئلہ اور ہڈی ہے۔ ان ہڈیوں کو اور کوئلوں کو کے اوپر اپنی غلاظت، تھوک، پیشاب، اس طرح کی غلاظت نہ کریں، اس کو حفاظت سے کنارے کر دیں۔ پھر سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں، پھر کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کریں۔ ان چیزوں سے، یہ کچھ مختصر سی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اپنے معمول میں ہمیں اور آپ کو رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آصب سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم مدلل مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج بتائیں گے۔ ان علاجوں کو اختیار کریں،
اور انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو شفا پائیں۔ اگر کسی صاحب کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بالتفصیل دریافت کرنی ہو، ان نظر بد، آسیب، سحر کے متعلق، تو رابطہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مدلل مکمل علاج بتایا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جو ان علموں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔